بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب محمد بن عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آیا ہے۔ یہاں انقلاب سے مراد اس دور کا انقلاب نہیں ہے کہ ایک حکومت کو ہٹا کے دوسری حکومت لانا۔ انقلاب ایک لفظ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام آنا جس میں سب کو ان کے حقوق ملے، تمام انسانیت کے حقوق بحال ہوں، لوگوں کو انصاف ملا، مرد کو معاشرے میں اپنا مقام ملا، عورت کو اپنا مقام ملا، اور جس نظام اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، آج اسی نظام سے، اسی اسلام سے ہمیں آزادی چاہیے۔ تو انقلاب جب آیا، اسلامی نظام جب لاگو ہوا، تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایسا بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے کامیاب۔ تو اس کی کامیابی کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ کسی انسان کا، کسی قوم کا، کسی ملک کا یا کسی کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا، یہ اس اللہ کا نظام تھا جس نے کائنات بنائی ہے۔ اگلی بات یہ کہ انقلاب آیا کیسے؟ تو حضور کی 40 سال زندگی گزر چکی تھی، تو وہی آنا مطلب کہ اللہ کا حکم آنا شروع ہوا، مطلب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا، اللہ کا حکم آتا گیا، تو اس بنیاد پر اسلامی نظریات، اسلامی تصورات، اسلامی سوچ، اسلامی نظام کی عقائد کی پیروی ہوتی گئی۔ اور پھر عملی طور پر جب جدوجہد مطلب جہاد کا طریقہ نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر عملی طور پر اسلام قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جہاد کے عمل سے اسلام دنیا میں قائم ہوا اور غالب ہوا۔ تو تب اسلامی نظام کی بنیاد پر دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا اعلیٰ نظام جسے دنیا مانتی تھی، وہ 20-25 سالوں میں ہی درم برم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس میں بہت سارے حقائق ہیں، بہت بڑی اسلامی تاریخ ہے جس میں ایک مسلمان کو صحیح عقیدہ ملتا ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے، جس میں فرقہ واریت کی ساری بنیاد ہے۔ تو وہ ایک بہت وسیع جو ہے نا وہ بات ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی اس میں تفصیل سے ہوگی۔ تو اب جو حقائق میں سمجھ لانا چاہتا ہوں وہ تھوڑا مختلف ہے اس سے۔ تو وہ حقائق یہ ہے کہ اسلام میں ایک خود ساختہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے، ریاست کو خدا ماننے کا، حاکم کا، خلیفہ کو، حکمران کو خدا ماننے کا تصور، اور سرحدی نظام، ملوکیت کا نظام، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ والا نظام ڈالا جاتا ہے۔ آج جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جیسے نظام اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی اس نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جو اور اس سے کئی درجے سے زیادہ ایلیبیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے مختلف حقائق ہیں، تو انشاءاللہ اس پر پھر کبھی تفصیل ہوگی۔ تو بات اب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ریاست چاہے جیسی بھی ہو، اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ حاکم وقت، خلیفہ، حکمران جیسا بھی ہو، اس کی آپ نے بیعت کرنی ہے، اس کو آپ نے تسلیم کرنے کرنا ہے۔ تو ریاست کے خلاف جو بھی حق لے کر نکلے، حق بلند کرے، اس کو بغاوت کے کھاتے میں ڈال دو، باغی قرار دے دو۔ تو یہ سارا سسٹم اس وقت قائم، ریاست کو، حاکم وقت کو، حکمرانوں کو خدا بنا دیا گیا کہ جو بھی کرتے پھریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ، جو بھی حق کے لیے آواز اٹھائے یا حق کے لیے کوشش جدوجہد کرے، اس کو اٹھا لو یا اڑا دو۔ اور مجاہدین سسٹم ختم کر دیا گیا، فوجی نظام ڈال دیا گیا، فوجی سسٹم ڈال دیا گیا، مجاہدوں کو ختم کر دیا گیا، فوجی آ گئے ان کی جگہ، اور فوجیوں کو ریاست کے ماتحت کر دیا گیا کہ علاقے شلاقے فتح کر لو، سرحدی امور سنبھال لو، اور اندر جو بھی حکم ریاست دے، جو بھی ظلم کرنے کے بھی دے، وہ کرتے پھر۔ تو فوجی سسٹم میں یہ مطلب کہ لالچ دینے شروع، مال دینے شروع ہو گئے، عہدے وغیرہ۔ مجاہدین میں تو یہ سسٹم تھا نہیں، تو فوجیوں میں ان کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے یہ سسٹم ڈال دیا۔ یہ ظالمانہ کانسیپٹ جو اسلام کی تباہی کا باعث بنا، یہ بنو امیہ نے لاگو کیا تھا، اسلام میں داخل کیا۔ اس کا نبی علیہ السلام کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ نظام جو ہے وہ یزید کے دور میں بہت اڑان پکڑ چکا تھا۔ تو اس کانسیپٹ کے خلاف، اس نظام کے خلاف حسین ابن علی نکلا، کیونکہ یہ اسلام کی تباہی کی بنیاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی اسلام کسی میں بھی نہیں ہے، چاہے کوئی سنی مسلک کے اندر ہے یا چاہے کوئی شیعہ مسلک کے اندر ہے، کسی میں بھی اسلام نہیں ہے، نبی اسلام کا۔ یہی بنو امیہ کا، یزید کا لاگو کیا وہ کانسیپٹ ہے۔ جب تک آپ کا اوپر کا نظام، اسلامی نظام نہیں قائم ہوتا، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ نیچے فرشتے بھی لا دیں تو وہ بھی نہیں چل سکتے۔ اور یہ تو سوچ بالکل غلط ہے نا کہ ہر انسان ٹھیک ہو۔ ہر انسان تو حضور کے دور میں بھی صحیح نہیں ہوا۔
مکہ کے دور میں چاندی تو لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، لیکن جب وہ اسلام اپنے مقام پر پہنچا، اپنے مرتبے پر قائم ہونا اور غالب ہونا شروع ہوا، تو ہر کوئی ایمان لانے لگا، اور جب فتح مکہ ہوا تو اسلام کے دشمن بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ آج اسلام کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ یزیدی نظام ہے، اور اس کے خلاف حسین ابن علی کے مقصد پر چلنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آج سارے مسئلے کا حل اور انقلاب لانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے حکم نامے قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے اسلامی نظام کو قائم کرنا، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا جس مقصد کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ امام حسین کے اس مقصد پر چلنے کے لیے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بے شک اللہ غالب ہے اور غالب آنے والا ہے۔